ناظرین، آج کے ہمارے پروگرام میں معزز مہمان ہیں ڈی ایس پی ٹریفک پولیس احمد خان، جو اپنے شعبے میں مہارت، تجربے اور عوامی خدمت کے جذبے کے لیے جانے جاتے ہیں۔ ٹریفک کا نظام کسی بھی شہر کی ترقی کا آئینہ دار ہوتا ہے اور ڈی ایس پی صاحب اپنی ٹیم کے ساتھ مل کر دن رات محنت کر رہے ہیں تاکہ ہماری سڑکیں محفوظ بنا سکیں اور شہریوں کی زندگی آسان بنائی جا سکے۔ آج ہم ان کے تجربات، ٹریفک کے مسائل اور ان کے حل پر تفصیلی گفتگو کریں گے۔ چلیے ناظرین، خوش آمدید کہتے ہیں ڈی ایس پی ٹریفک صاحب کو اور ہمارے پروگرام میں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں سر آپ؟ جی الحمدللہ، اللہ کا احسان ہے۔ میں سب سے پہلے تو آپ کی تمام ٹیم کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیں موقع دیا ہے ہماری بات لوگوں تک پہنچانے کا، اور انشاءاللہ جو آپ کے سوالات ہیں ان کے ذریعے لوگوں کے جو سوالات ہیں وہ ان تک ہم انہیں جواب دے پائیں گے، اور یہ جو پبلک میں اور پولیس میں گیپ ہے اس کو ہم کم کرنے میں یقیناً یہ پروگرام آپ کا ہمارے لیے بہت معاون ہوگا۔ سر، سب سے پہلے آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ آپ نے ٹریفک پولیس میں کب شمولیت اختیار کی؟ جی، میں نے 2006 میں یہ نیا ٹریفک سسٹم لانچ کیا گیا تھا اسپیشل کیڈر کے طور پہ۔ تو اس ٹائم پورے پنجاب میں سے بڑے بگ سٹیز جو ہیں اس میں ملتان ہے، گجرانوالہ ہے، لاہور ہے، لودھرا ہے، پنڈی ہے، یہاں پہ جو ہے نا ٹریفک وارڈنز کے طور پہ میں نے انہوں نے اپوائنٹ کیا گیا، تو میں ملتان کی طرف سے ایز اے ٹریفک وارڈن میں نے جوائن کیا۔ اور اس ٹائم پھر 2017 میں میری جو ہے نا بطور STW سینئر ٹریفک وارڈن پروموشن ہوئی، اور الحمدللہ ابھی ریسنٹلی جو ہے یہ اسی منتھ میں دسمبر میں جو ہے نا بطور DSP ہماری پروموشن ہوئی ہے، اور بطور DSP یہ میری فرسٹ پوسٹنگ لودھرا میں ہے۔ That's really inspiring sir. سر، DSP ٹریفک کی حیثیت سے آپ کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ جی، کسی بھی ٹریفک ممبر کی طرح ہم نے ٹریفک کے نظام کو بہتر کرنا ہے، ٹریفک کی روانی کو بہتر کرنا ہے، سڑکوں کو محفوظ کرنا ہے، لوگوں کو حادثات سے بچانا ہے، ان کے سفر کو رکاوٹوں سے دور کرنا ہے۔ بیسیکلی یہ ہے تاکہ ان کا کم سے کم ٹائم ضائع ہو اور وہ ایک سیف سفر جو ہے نا اپنا کر سکے۔ ٹھیک ہے سر۔ سر، لودھرا میں بتائیے گا کہ سب سے بڑا جو ٹریفک کا مسئلہ ہے وہ کیا ہے؟ دیکھیں، کسی بھی ٹریفک کو ہم کامنلی جو اگر سمجھیں نا، اس کے لیے ہمیں 3 E's فارمولہ کو جو ہے نا پہلے دیکھنا پڑے گا۔ 3 فارمولہ کے تحت ہی ہم ٹریفک کو ڈسکس کرتے ہوتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے جو ہے وہ ہماری ایجوکیشن ہے، اس کے بعد ہماری انجینئرنگ ہے، اور تیسرے نمبر پہ جو ہے نا ہماری انفورسمنٹ آتی ہے۔ دیکھیں، آپ ٹریفک کا اگر ہمارے ڈپلائمنٹ پراپر ہے، بٹ انفارچونیٹلی اگر سڑک ہی پراپر نہیں ہے، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کہاں سے ٹرن لینا ہے، کب میں نے رکنا ہے، تو وہ ہماری انفورسمنٹ کی موجودگی میں بھی ہم وہ اس طریقے سے جو ہمارا ٹارگٹ ہے لوگوں کو سیف سفر کرانے کا اور انہیں جو ہے نا جلد سے جلد ان کی منزل پہ پہنچانے کا، وہ ہم رہ جاتے ہیں۔ ایجوکیشن یونٹ جو ہے وہ مختلف آرگنائزیشنز میں، پبلک پلیسز پہ لوگوں کو لیکچرز بھی ہم دے رہے ہیں، اس کے علاوہ ہم سیمینارز بھی کر رہے ہیں، پمفلٹ بھی ہم تقسیم کر رہے ہیں۔ یہ وہ ویژن ہے جو ہمارے اعلیٰ افسران، ہمارے IG صاحب، ہمارے ایڈیشنل IG صاحب ٹریفک، ہمارے RPO صاحب ملتان اور ہمارے DPO صاحب ویری کنسرن ان دیز ایشوز، وہ اس سے بڑے کنسرن ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ لوگوں کی ایجوکیشن کے لیے ہمیں فرسٹ آف آل کرنا چاہیے، اور اس کے لیے ہم پوری کوشش کر رہے ہیں۔ سر، یہ بتائیے کہ ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرنے والوں کے لیے کیا سزائیں ہیں اور ان کے اثرات کتنے مؤثر ثابت ہوئے ہیں اب تک؟ دیکھیں، یہ وائلیشنز ہیں بیسیکلی، اور اس میں اگر تو ہم دیکھتے ہیں فائن کے لحاظ سے کچھ چیزوں کا فائن کم ہے، وائلیشن ایسی ہوتی ہیں، لیکن کچھ وائلیشنز ایسی ہیں جنہیں بظاہر تو آپ شاید کم سمجھتے ہوں لیکن وہ قانون کی نگاہ میں بہت زیادہ سیریس ہے۔ جیسے 1 وے کی وائلیشن جو ہے نا، اس کے بارے میں کرنے والا تو یہی سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں نے تھوڑے سے فاصلے پہ جانا ہے، اور یہ حادثات کی بہت بڑی وجہ ہے۔ اس کے اوپر نہ صرف فائن ہے بلکہ اس کے اوپر غفلت لاپرواہی کا پرچہ بھی ہو سکتا ہے، اور اس کے علاوہ اس کا ڈرائیونگ لائسنس بھی کینسل ہو سکتا ہے۔ اچھا، کچھ چیزیں ڈائریکٹ اس کے اپنے اختیار میں ہوتی ہیں، جیسے کہ دیکھیں ہیلمٹ آدمی اپنی سیفٹی کے لیے پہنتا ہے۔ حادثات جو ہیں ان میں جو سٹڈیز کیا گیا ہے تو سب سے مہلک حادثات میں موٹر سائیکلز والا جو ہے نا وہ زیادہ متاثر ہوتا ہے، اور موٹر سائیکل کا جو مین کاز ہے وہ ہیڈ انجری ہے۔ ہیڈ انجری والا پیشنٹ جو ہے نا وہ سروائیو ہی نہیں کرتا، تقریباً 70+ میں تو ویسے 70% سے پلس جو ہے نا ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، جو رہ جاتا ہے وہ اب نارمل لائف گزارتا ہے، وہ کبھی بھی ایک نارمل اور صحت مند زندگی نہیں گزار سکتا۔
تو سر یہ جو موٹر سائیکل سواروں کے لیے ہیلمٹ کے استعمال پر آپ کا جو ادارہ ہے وہ کیا اقدامات کر رہا ہے؟ جی، ہم لوگوں کو ایجوکیٹ بھی کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ ہم نے مختلف شہروں میں ڈسٹریبیوشنز بھی کیے ہیں نا، تقسیم کیے ہیں ہیلمٹ. اور اس کے علاوہ فائن ہے، اس میں ہائی کورٹ جو لاہور ہے ہائی کورٹ وہ انوالو ہیں، انہوں نے فائنز کو بڑھایا ہے. پہلے اس کا 200 روپے فائن ہوتا تھا. لوگوں کو جسٹ اس کی طرف لنک کرنے کے لیے جو ہے نا انہوں نے اس کا فائن بھی 2000 روپے کیا ہے کہ شاید اسی وجہ سے لوگ جو ہے نا ہیلمٹ پہننا شروع کر دیں. ٹھیک ہے سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ٹریفک قوانین پر جو عوام ہے وہ کس طرح عمل کر رہی ہے؟ دیکھیں، باشعور آدمی کو اس بات کا احساس ہے کہ یہ تمام قوانین میرے سفر کو محفوظ کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں. اگر ہم ایک سائیڈ کی ٹریفک روکتے ہیں تو دوسری سائیڈ چلانے کے لیے تاکہ آپ پراپرلی وہاں سے موو کریں، آپس میں مکس نہ ہو جائیں. عام طور پہ ہماری یہ اسٹڈی ہے، لوگ جب آپس میں مکس ہو کے انا بنا کے کھڑے ہو جاتے ہیں، جسٹ ہم جا کے ایک گاڑی کو تھوڑا سا سائیڈ پہ کرتے ہیں اور وہ ٹریفک چل جاتی ہے، جو کہ کچھ دیر سے بلاک ہے. ہماری جو سوشل ویلیوز ہیں وہ بھی اس میں انفارچونیٹلی وہ کر رہی ہیں، فیکٹرز ہے. لوگوں میں وہ تھوڑا سا حوصلہ نہیں ہے ہمارے یہاں. تو اس وجہ سے اگر تھوڑا سا حوصلہ اور شعور کے ساتھ کر لیا جائے تو لوگ اس بات کو سمجھتے ہیں. لوگ ہمارے ساتھ تعاون بھی کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ خدا نہ خواستہ سارے لوگ ہی مطلب ایسے ہیں. لوگ بڑا اچھا تعاون کرتے ہیں اور وہ اس بات کو اہمیت دیتے ہیں. لوگ ہم سے بڑی محبت کرتے ہیں. سر ٹریفک کے مسائل حل کرنے کے لیے آپ عوام کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیں، عوام کے بغیر تو ہم کچھ نہیں کر سکتے. دیکھیں، ہر علم جو ہے وہ عمل کا محتاج ہے. جب تک وہ عمل نہیں کریں گے، ہم فائن کرنے کا مقصد لوگوں میں بہتری لانا ہے، ان کو ایجوکیٹ کرنا ہے، ان کے عمل کروانا. عمل انہوں نہیں کرنا ہے. اب وہ ہیلمٹ فائن ہی ہم کر سکتے ہیں نا، اور اس کے علاوہ ہم لوگوں سے ریکویسٹ کر سکتے ہیں. تو اس چیز کو بغیر پبلک کے تعاون کے تو کوئی بھی ٹریفک لاز کو تو چھوڑ دیں، آپ کوئی بھی کام نہیں ہو سکتا کہ دوسرے بندے کی ویلنگ نہیں ہے تو آپ اس کے اوپر کر رہے ہیں. تو ہمیں پبلک کی سپورٹ چاہیے، اور پبلک سپورٹ کرتی بھی ہے. ایسا نہیں ہے کہ پبلک سپورٹ نہیں کرتی، پبلک بہت اچھا رسپانس کرتی ہے. کچھ ہمارے بھائی ہیں، دوست ہیں، وہ اپنی لا علمی کی وجہ سے، نا سمجھی کی وجہ سے وہ اس میں جو ہے نا وہ ہوتے ہیں اور وہ نقصان ہوتا ہے انہیں. پھر انہیں اس بات کا نقصان ہوتا ہے، وہ آن کرتے ہیں، لوگوں میں ملتے ہیں، کہتے ہیں. سر کیا اسکولوں اور کالجوں میں ٹریفک قوانین سے متعلق کوئی آگاہی مہم چلائی جا رہی ہے؟ جی، میں نے جیسے ابھی آپ کو بتایا کہ ہمارا ایجوکیشن یونٹ ہے جو تمام تعلیمی اداروں میں گاہے بگاہے وزٹ کرتے ہیں. انہیں ہم لیکچرز دیتے ہیں اور انہیں اویئر کرتے ہیں. کسی بھی قوم کے لیے ان کے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ سب سے قیمتی ایسٹس ہیں. ہم اپنے اس ایسٹ کو پراپرلی ایجوکیٹ کر رہے ہیں. اس میں ہمارے تمام اسکول گورنمنٹ سیکٹرز کے ہوں یا پرائیویٹ سیکٹرز کے ہوں، ان تک جو ہے نا ہماری اپروچ ہوتی ہے بلکہ ہم ان کے ساتھ مل کے ڈفرینٹ، جیسے اب سموگ آیا ہوا ہے، اس سلسلے میں ہم ان کے ساتھ واکس بھی کرتے ہیں، انہیں اپنے ساتھ پارٹیسپیٹ بھی کرتے ہیں. والنٹیئرز بھی ہم ٹریفک کے بناتے ہیں. اور ان سب چیزوں کے ساتھ ہی جو ہے نا الحمدللہ ہم جو ہے نا لے کے چل رہے ہیں اپنے تعلیمی اداروں کو. سر یہ 21ویں صدی ہے، جدید ٹیکنالوجی کا دور ہے، تو آپ ہمیں بتائیے کیا ٹریفک مینجمنٹ کے لیے کوئی جدید ٹیکنالوجی متعارف کرائی گئی ہے اب تک؟ جی بالکل. اگر ہم سیف سٹی پروجیکٹ کو آپ تھوڑا سا اسٹڈی کریں تو جیسے جتنے بھی ماڈرن کنٹریز ہیں، یورپ ہے یا ہم UAE کی مثال دیتے ہیں، سیم اسی پیٹرن پہ کیمراز لگائے گئے ہیں اور ان کے ذریعے مانیٹر کیا گیا ہے. ایک تو اس سے ہمیں اوریجنل وائلیشنز کا پتہ چلتا ہے کہ وائلیشنز ہوئی کیا ہے. اس کے علاوہ لوگوں کی سیفٹی بھی اس میں بہت اچھی ہوتی ہے. تو یہ اس سیف سٹی کے ذریعے جو ہے نا ہم نے کیمراز کے ذریعے جو ہے نا، اور اس کے علاوہ ہمارے جو ایجوکیشن ڈرائیونگ سکولز ہیں ان میں ہم نے لیٹسٹ جو ہے ڈرائیونگ سکھانے کے لیے ہمارے ایکوپمنٹس ہم نے یوز کیے ہیں جو کہ بالکل ایسے فیل ہوتا ہے کہ جیسے وہ آدمی گاڑی میں بیٹھا. فیمیلز کے لیے عام طور پہ ہم یہ چیزیں پرووائڈ کر رہے ہیں. تو ہم جو ماڈرن چیزیں ہیں ہمارا دیکھیں تمام سسٹم جو ہے وہ کمپیوٹرائزڈ ہو چکا ہے. چلان پے کرنے کا طریقہ کمپیوٹرائزڈ ہو چکا ہے اور یہ ایزی ہو گیا ہے. یہ آن لائن ہونے سے ایک تو آپ ایٹ دی اسپاٹ چلان پے کرتے ہیں. اس سے پہلے بینک ٹائم کا ایشو ہوتا تھا، چھٹی کا ایشو ہوتا تھا اور ٹائم کے لیے اور لائن لگنا. تو یہ تمام چیزیں اڈاپٹ کرنے سے ہم نے جو پبلک کو فیسیلیٹیٹ بھی کیا ہے. سر ٹریفک پولیس کو اپنے فرائض کی انجام دہی میں کن چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے؟ جی ہاں، یہ ایک بڑا اچھا سوال ہے اور تھوڑا سا تلخ سوال بھی ہے آپ کی طرف سے، اور اس کا جواب بھی تھوڑا سا ہوگا. اصل میں ہمیں سب سے پہلے تو لوگوں کے رویوں کو جو ہے نا فیس کرنا پڑتا ہے. سب سے پہلے حالانکہ
ہم ایک آدمی کو ایک حادثے سے بچانے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس کو ہم بتا رہے ہیں کہ یار تمہاری جان کو اس میں خطرہ ہے، اور وہ ہمیں غلط سمجھ رہا ہوتا ہے. وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ جی ان کا ٹارگٹ ہے کہ جی میں نے چلان پورے کرنے. یہ جو مس انڈرسٹینڈنگ ہے نا بٹوین پبلک اینڈ پولیس، یہ ہمارے لیے سب سے مطلب ہے کہ دل کو دکھانے والی کہہ لیں آپ کے جو ہے نا تمام اس چیز کو نا ڈسٹرب کر دیتی ہے کہ یار میں ایک آدمی کو اس کے لیے بھلا سوچ رہا ہوں اور وہ اس کو فیل ہی نہیں کر رہا، وہ الٹا مجھ پہ ڈاؤٹ کر رہا ہے. تو یہ سب سے بڑی بات تو یہ ہے. یقیناً پریشر گروپس ہوتے ہیں، بالکل ہیں، پریشر گروپس ہمارے اوپر ہوتے ہیں، پریشرز ہوتے ہیں ڈیفرنٹ، تو ان چیزوں کو ہمیں فیس کرنا پڑتا ہے. اب ہم ٹھہرے ہوئے ہیں، روڈ خراب ہونے کی وجہ سے بھی اگر کوئی مسئلہ ہو گیا ہے تو بھی پولیس والا اس کا ذمہ دار سمجھا جاتا ہے. ایک آدمی غلط ڈرائیونگ کر رہا ہے تو دیکھنے والے کہتے ہیں جی پولیس والے موجود ہیں اور یہ پھر بھی ڈرائیونگ مطلب غلط کر رہا ہے. تو جو تیز رفتار ہوتا ہے وہ لائک اے بلٹ ہوتا ہے، اس کو آپ روک رہے ہیں تو نہ صرف اس کی جان کو خطرہ ہے بلکہ وہ دوسروں کو بھی نقصان پہنچائے گا. آپ اس کو جیسے فالو کرتے ہیں اس کو ایک طریقے سے ایک میکنزم کے ذریعے ہم روکتے ہیں، لیکن دیکھنے والا یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ جی پولیس والوں کی دکانوں پہ جیوں نہیں رینگ رہی. ایسا نہیں ہوتا. وہ کچھ میئرمنٹس ہوتی ہیں سیفٹی کی، سیکیورٹی کی، جن کو اڈاپٹ کرتے ہوئے ہم اس کرنٹ سچویشن میں لوگوں کو سیٹسفائیڈ نہیں کر پا رہے ہوتے. سر ٹریفک وارڈنز کے لیے کیا سہولیات اور تربیت فراہم کی جا رہی ہیں؟ ہمارے سینئر افسران جو ہیں، اسپیشلی ہمارے آئی جی صاحب ڈاکٹر عثمان صاحب اور ہمارے ایڈیشنل آئی جی صاحب مرزا فرحان بیگ صاحب کے ہم بہت مشکور ہیں. انہوں نے ہمارے لیے دیکھیں کسی بھی آدمی کے لیے کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں ترقی جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے. یہ ایک وارڈنز کی جو سب سے بڑی ویلفیئر کی گئی ہے، انہیں پروموٹ کیا گیا ہے، انہیں ٹی ڈبلیو سے ایس ٹی ڈبلیوز کی طرف پروموٹ کیا گیا ہے اور پھر اب ریسنٹلی ڈی ایس پی بنایا گیا ہے. اتنی فاسٹ پروموشنز کا سیٹ اپ ہمارے پورے ڈپارٹمنٹ میں نہیں ملتا جتنا آئی جی صاحب نے خصوصی طور پہ بڑھا. اب اگر ہم ٹریننگ کی طرف آتے ہیں تو ٹریننگ کے لیے بھی میں نے ریسنٹلی جو ٹریننگ کی آپ اس میں انتہائی سینئر افسران ڈی آئی جی رینکس اور اس سے بھی ابو رینکس کے لوگ جو ہے نا ہمیں آ کے لیکچرز دیتے تھے اور ایک اچھے اداروں میں ہماری تربیت کروائی گئی ہے فزیکلی بھی، اور ماڈرن جو ٹیکنیکس اڈاپٹ کی جا رہی ہیں ان سے بھی ہمیں اویئر کروایا گیا ہے. اور اس کے بعد یہ پروموشن دے کے جس طریقے سے ہمیں حوصلہ دیا گیا، میں تھوڑا سا آپ کے اس چینل کے ذریعے لوگوں کو تعارف کروانا چاہوں گا ہمارے اس ٹریفک نظام سے. میں ملتان سے ہوں، میں ملتان کے بارے میں تھوڑا سا بتاؤں گا کہ ہمارے یونٹ میں 650 لوگوں کو اپوائنٹ کیا گیا تھا 2007 میں ٹریفک وارڈن، اور ان میں سے اب تک مور دین 20 لوگ پی ایچ ڈی ہیں یا ڈفرینٹ اس کی سٹیجز میں ہیں، مور دین 120 to 150 ایم فل ہیں اور باقی ماسٹرز ہیں. یہ ایک ایجوکیٹڈ جو ہے نا اور ہائیلی کوالیفائڈ ہے، ہائیلی کوالیفائڈ جو ہے نا ہمارا یونٹ ہے. تو یہ اس چیز کو ہمارے سینئر افسران بھی آن کرتے ہیں اور انہوں نے ہمیں اسی طریقے سے ڈیل کیا ہے. اور الحمدللہ جو بھی چیزیں کسی بھی پولیس کے لیے اس لیول پہ ہو سکتی ہیں تو وہ ہمیں جو ہے نا وہ پرووائڈ کر رہے ہیں. سر اب اگلا سوال جو ہے وہ آپ کے ذاتی تجربے کے متعلق ہوگا. ڈی ایس پی ٹریفک کے طور پر آپ کو سب سے زیادہ یادگار تجربہ آپ کا کون سا رہا؟ ابھی تو میری ریسنٹلی پروموشن ہوئی، میری تو لیے سب سے یادگار لمحہ میری پروموشن ہی ہے. سر آپ کی اس سے پہلے آپ کی جو ڈیوٹی کے دورانیے میں اتنے سال آپ رہ چکے ہیں یہاں پہ، تو کون سا ایسا یادگار تجربہ تھا آپ کا؟ ٹریفک کے پوائنٹ آف ویو سے میرا جو یادگار ہے اس میں میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ ہمارے ہاں ہماری ٹریننگ میں ہمارے سینئر افسران جو ہمیں بریف کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے جسٹ وائلیشنز تو دیکھنی ہے، آٹومیٹکلی ہم نے وائلیشن دیکھنی ہوتی ہے، لیکن ساتھ میں ہم نے لوگوں کو بھی اسٹڈی کرنا ہوتا ہے، لوگوں کے رویوں کو ہم نے اسٹڈی کرنا ہوتا ہے. جیسے کہ اب ہم اگر ہاسپٹل ہمارے لوگ جو ڈیوٹی کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے سینئر افسران کی طرف سے انہیں یہ کہا جاتا ہے کہ یار آپ نے لوگوں کو دیکھنا ہے کہ وہ پریشان ہوں گے، وہ اس پریشانی میں ہیں، ہاسپٹلز اپنی فیملی ممبر کے ساتھ ہیں، وہ نارمل پوزیشن میں نہیں ہوتے. تو میں نے ایک وائلیٹرز کو روکا تو میں نے اسی طور پہ جسٹ اسے یہ کہا کہ جی کیا مسئلہ ہوا ہے. تو اس نے مطلب اس کے بعد لائسنس بھی نہیں تھا، اس کے پاس ہیلمٹ بھی موقع پہ نہیں تھا اور کاغذ بھی بھول گیا تھا. اس نے کہا جی مجھے ابھی میسج ملا ہے کہ میرے جو ہیں بھائی کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور میں اس کے لیے اس کو اتنا کہا. میں نے کہا یار اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ انہیں زندگی دے. تو آپ یقین کریں کہ وہ باقاعدہ اترا اور مجھے گلے لگایا. اس نے کہا سر آپ یقین کریں کہ آپ کے ان الفاظ نے میرے دل میں پولیس کی رسپیکٹ کو بہت بڑھا دیا. ٹھیک ہے. اور سیم ایک اور آدمی کو میں نے روکا
تو ہمارے سی ٹی او جو پہلے تھے شریف ظفر صاحب، انہوں نے ایک دفعہ کہا کہ اگر کوئی بندہ اتنا ڈسٹرب ہے تو آپ ریئلائز کرتے ہیں تو آپ اسے کہہ دیں کہ چلیں جی کوئی بات نہیں، آپ کی اس وائلیشن کے اگینسٹ ہم نے آپ کو روکا تھا، تو آپ جو ہے نا دوبارہ پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی، تو آپ کی کوئی پریشان ہے میں جان دوں. میں نے یہ ورڈنگ وہ مطلب میں نے روکا اسے، ان کے بلیک پیپرز تھے اور وہ مجھ سے بڑے ناراض ہونے لگے کہ آپ نے مجھے روکا کیوں ہے، سو آن. تو میں نے انہیں کہا کہ سر میں نے روکا تو آپ کو بلیک پیپرز کی وجہ سے ہے، تو باقی آپ کے ڈاکومنٹس. تو اس کا رویہ مسلسل وہ ایسے چڑچڑے پن کے اظہار کر رہے تھے کہ میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ یار میں ان سے بڑے مینرز میں بات کر رہا ہوں تو کیوں اس ڈر. میں نے کہا سر لگتا ہے آج جو ہے نا آپ بات نہیں کرنا چاہ رہے، تو میں چلیں دوبارہ انشاءاللہ ملاقات ہوگی، بارکہ ان چیزوں کو آپ ریموو کریں. دوسرے دن وہ میرے پاس رکے ہیں، گاڑی سے اترے ہیں، مجھے انہوں نے گلے لگایا اور انہوں نے کہا کہ یار کل نا میری شوگر لو تھی، میں بڑا ڈسٹرب تھا، لیکن یار میں پورے رستے میں آپ کے رویے کی وجہ سے شرمندگی محسوس کرتا رہا ہوں کہ یار ایک آدمی اتنے با اخلاق طریقے سے مجھ سے بات کر رہا تھا اور میں مسلسل اس سے مس بیہیو کر رہا تھا، لیکن اس نے بڑے اچھے انداز میں پھر بھی مجھے کہا کہ سر کوئی بات نہیں ہے، آپ تشریف لے جائیں اور پلیز ان وائلیشنز کو جتنا ہو سکے آپ دور کریں تاکہ ہم آپ کو غیر ضروری روکیں نہیں. تو میں یار بہت شرمندہ ہوں، میں معذرت خواہ ہوں. میں نے کہا نہیں سر کوئی ایسی بات نہیں، اگر آپ مجھے اس ٹائم مجھے بتا دیتے کہ آپ کی شوگر لو ہے تو میں فوری طور پہ کسی میٹھے کا انتظام کرتا، کیونکہ یہ تو ہماری سوسائٹی میں ہر دوسرا یا تیسرا آدمی ڈائبٹیز پیشنٹ ہے اور ہم ان چیزوں سے اویئر ہیں. تو یہ جو دو ایکسپیرینسز ہیں میں نے آپ سے شیئر کیا. سر آپ کی نظر میں ٹریفک قوانین کی پابندی ہمارے معاشرے کے لیے کیوں اور کتنی ضروری ہے؟ دیکھیں یہ صرف ہمارے معاشرے کے لیے نہیں، کسی دنیا کے تمام معاشروں میں جو ان کی آپ لا فلنس دیکھنا چاہتے ہیں، لا فرینڈلی انہیں اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ وہاں پہ ٹریفک کو ہی دیکھیں گے کہ لوگ کتنا ٹریفک رولز کو فالو کر رہے ہیں. اب یو ای ہے تو وہ اس کا حالانکہ اس میں بڑا لا فل سمجھا جاتا ہے، لیکن جسٹ اس کی ٹریفک لاز کی وجہ سے، امپلیمنٹیشنز کی وجہ سے ہی دوسرا آدمی کو یہ ہو جاتا ہے کہ یار یہ لوگ جو ہے نا بڑے لا فل ہیں اور اس پہ کوئی زیرو ٹالرنس. جو ٹریفک رولز کو کمپرومائز نہیں کر رہے تو باقی وائلیشن کو، کرائمز کو کیسے ٹالرنس کریں گے؟ یہ ایک بہت اچھا جو ہے نا ان کی طرف سے وہ ہوتا ہے. سر آپ ہمارے ناظرین کے لیے کوئی خاص پیغام دینا چاہیں گے؟ جی میں آپ کے چینل کے توسط سے سب سے گزارش کروں گا کہ ہمارے اعلیٰ افسران جن میں آئی جی صاحب ہیں، ایڈیشنل آئی جی صاحب ہیں، آر پی او ملتان ہیں اور خاص طور پہ ڈی پی او لودھرا کامران ممتاز صاحب، وہ بہت زیادہ یہاں کے لوگوں کے لیے سوچتے ہیں، کوشش ہوتی ہے. وہ گاہے بگاہے ہر پوائنٹ پہ ہمیں ڈسکس کرتے ہیں کہ یار یہ چیزوں سے آپ ان لوگوں کو ریلیف پرووائڈ کریں تاکہ لوگوں کو اچھا لگے. میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ پلیز بلیک پیپرز سے بچیں، بلیک پیپرز نہ لگائیں، فینسی نمبر پلیٹس نہ لگائیں، فلیشر لائٹ نہ لگائیں اور کم عمر لوگ ڈرائیونگ نہ کریں، کیونکہ یہ وہ وجوہات ہیں جن پہ ہم آپ کو روکتے ہیں، جس سے نہ صرف چلان ہوتا ہے، آپ کا وقت بھی ضائع ہوتا ہے. اگر آپ ان وائلیشنز سے خود کو سیو کرتے ہیں تو نہ صرف آپ ایک اچھے شہری ہونے کا ثبوت دیتے ہیں بلکہ آپ کا اپنا قیمتی وقت اور وہ فائن کی جو رقم ہے اس سے بھی آپ بچتے ہیں. سر بہت شکریہ، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. جی ناظرین یہ ہیں ہمارے ساتھ ڈی ایس پی پولیس ٹریفک احمد خان صاحب. انہوں نے بہت ہی بہتر انداز میں ہمیں بتایا کہ کس طرح سے ٹریفک قوانین پر عمل کر کے ایک معاشرہ ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکتا ہے. انہوں نے بہت سی اچھی گفتگو کی جس کے ذریعے سے عوام اور پولیس میں جو گیپس ہیں وہ ختم ہو سکتے ہیں. امید کرتے ہیں ان کی یہ گفتگو عوام اور پولیس کے درمیان گیپ کو ختم کرنے میں معاون ثابت ہوگی. شکریہ. السلام.